میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. تھوڑی دیر سننے جیسا سن لیجئے گا. آج میں بدماشی نہیں کر رہا ہوں, آج میں شاعری سنانے کے موڈ میں آیا ہوں. ایک نظم سناتا ہوں کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. اس سے پہلے بتا دوں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے سنبھل کے شہید مسلم یواؤں کے پریجنوں سے دلی میں کی ملاقات. آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. تھوڑی دیر سننے جیسا سن لیجئے گا. آج میں بدماشی نہیں کر رہا ہوں, آج میں شاعری سنانے کے موڈ میں آیا ہوں. ایک نظم سناتا ہوں کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. کل ہم نے جمہوریت کا جشن منایا ہے, وہ جمہوریت جسے ختم کر دینا چاہتی ہے حکومت. تب میں یہ نظم پڑھتا ہوں دعا کے طور پہ. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. بھارت کا عمران تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے, تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے. اگلے دو مصرے پکارتے ہیں آپ کو. تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے, تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے. آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ, میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے. کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے, تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے. آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ, میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے. اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن. پچھلے دنوں بھارت پاکستان کا میچ تھا ایشیا کپ کا. تو جیسے ہمیشہ چبھتے ہوئے سوال اچھلتے ہیں, میرے فیس بک کے ان باکس میں کسی نے میسج کیا اور لکھا کہ تمہارا تو نام بھی عمران ہے, تم تو انہی کی طرف ہوگے. یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر چوتھے دن تیسرے دن ہمیں آپ کو سننا پڑتا ہے. میرے پاس جواب میں کہنے کو بہت کچھ تھا, لیکن میں نے ایک تصویر جواب میں پلٹ کے بھیجی. ایک تصویر تھی جس میں ایک شخص حج کرنے گیا ہوا ہے ہندوستان کا, اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ترنگا ہے. میں نے وہ تصویر پلٹ کے بھیجی اور نیچے صرف اتنا لکھا کہ میرے بھائی مجھ سے وطن پرستی کا ثبوت مانگ رہے. میرے بھائی تمہارا جواب یہ تصویر ہے, اور بس اتنا سمجھ لو کہ ہم نے تو وہاں بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تمہاری اوقات بھی نہیں ہے قدم رکھنے کی. کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے. اظہر بھائی سنیے گا یہ مصرے. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے, ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. اگلے دو مصرے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے. میں قسم دیتا ہوں آپ کی تالیوں کا شور جائے ہندوستان بھر کی فضاؤں میں. عمران پڑھتا ہے یہ مصرے کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے, ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی, ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے.
सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन के नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। आप तैयार रहना, यहां से वहां तक एक एक शख्स पर नजर है मेरी। मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं दानिश भाई दुआएं मिले आपके, कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत न हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वह ये आवाज़ न देती हो कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है और बहुत अच्छा काम किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब में ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। उसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तुम आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उनमें तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। उसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरे जानिब में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फनकार मार दे तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। वह उसको क़यामत तक
کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم میں برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ سے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔